الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضور آئے سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے اس جہاں میں انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرے نہایتی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے کہ سبحان اللہ ذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اس میں بندے کا ذکر کیوں کیا؟ حالانکہ قرآن میں نبی کے چہرے کا ذکر آیا، قرآن نے والضحیٰ کہا، نبی کی زلفوں کا ذکر آیا، قرآن نے واللیل کہا، نبی کے دانتوں کا ذکر آیا، قرآن نے یاسین کہا، نبی کے سینے کا ذکر آیا، قرآن نے علم نشرح لک صدرک کہا، نبی کی چادر کا ذکر آیا، قرآن نے یا ایھا المزمل کہا، نبی کے کمبل کا ذکر آیا، قرآن نے یا ایھا المدثر کہا، نبی کی رحمت کا ذکر آیا، قرآن نے وما ارسلناک رحمۃ للعالمین کہا، نبی کی حیثیت کا ذکر آیا، قرآن نے بشیر کہا، نذیر کہا، نبی کی عظمت کا ذکر آیا، قرآن نے سراج و منیرہ کہا، قرآن نے نبی کو کبھی رؤوف کہا، کبھی رحیم کہا۔ لیکن میرا پیغمبر جب عرش پہ جانے لگے، اللہ کسی صفت کا ذکر نہ کرے، صرف یہ کہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ حالانکہ اس وقت بھی نبی بشیر ہے، حالانکہ اس وقت بھی نبی نذیر ہے، حالانکہ اس وقت بھی نبی یاسین ہے، حالانکہ اس وقت بھی نبی یا ایھا المدثر ہے، حالانکہ اس وقت بھی نبی یا ایھا المدثر ہے، حالانکہ اس وقت بھی نبی رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کسی صفت کا ذکر نہ کرے، صرف یہ کہے کہ سبحان اللہ ذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اللہ نے بندے کا ذکر اس لیے کیا کہ 14ویں صدی کا مسلمان کہیں اس غلط فہمی میں نہ پڑ جائے کہ نبی نور تھے کہ بشر۔